پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک بادشاہ کا جو اپنی سلطنت کی سیر کے لیے نکلا اور راستے میں ایک فقیر نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی زمین کی سیر کرنے کا ہوا۔ بادشاہ نے اپنے لیے ایک خاص جوڑا منگوایا۔ خدمت گزاروں نے ایک عمدہ جوڑا لایا، لیکن بادشاہ کو وہ جوڑا پسند نہ آیا۔ اس نے دوسرا منگایا، وہ بھی پسند نہ آیا اور واپس کر دیا۔ تیسرا، چوتھا، غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک خاص گھوڑا لایا گیا۔ بادشاہ نے اس کو واپس کر کے دوسرا منگایا، وہ بھی پسند نہ آیا۔ تیسرا، چوتھا منگوایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بادشاہ نے ایک بہترین گھوڑا پسند کر کے اس پر سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی۔ بادشاہ نہایت تکبر سے گھوڑے پر سوار ہوا اور فوج لے کر سب ساتھ میں چل دیے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک فقیر پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے تکبر سے اس کے سلام کا جواب ہی نہ دیا۔ اس فقیر نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، تیری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کچھ کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا تب کہہ لینا۔ فقیر نے کہا، نہیں، مجھے ابھی کہنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی سے لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا، بول، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، مجھے تیرے کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ فقیر نے بادشاہ کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ مرجھا گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ کہنے لگا، اچھا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر اپنے سامان کا انتظام کر دوں، گھر والوں سے مل لوں، ان کو وصیت کر دوں۔ ملک الموت نے کہا، بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر والوں کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کی روح قبض کر لی اور وہ بادشاہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح گر کر مر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ ملک الموت نے اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، جی بالکل کہیے۔ ملک الموت نے اس کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، بہت اچھا کیا آئے ہو، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا آپ کی ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا، تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس آدمی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی اور کام نہیں۔ فرشتے نے کہا، تم جس حالت میں اپنے لیے مرنا پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا اختیار ہے؟ فرشتے نے کہا، اے شخص، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کو دیکھوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا، تم مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس آدمی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ جب کسی گنہگار کی، کسی ظالم کی، کسی بدبخت کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور اسے کھینچا جائے تو تار تار ہو جاتا ہے، اور جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ مکھن میں اگر کوئی بال ہو اور اس بال کو نرمی کے ساتھ نکالا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔